نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو خذوا حذرکم تم دشمن کے خلاف اپنا سامان تیار رکھو، اپنی حفاظت کا بندوبست رکھو۔ فانفروا ثبات ام انفروا جمیعا، پھر چاہے دستوں کی شکل میں حملہ کرو یا سب اکٹھے ہو کر حملہ آور ہو جاؤ۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَ، اور ضرور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا جو جہاد سے سستی کرے گا، جو جہاد سے سستی کرے گا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا ہے۔ اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ میں تمہارے ساتھ موجود نہیں تھا، میں تمہارے ساتھ موجود نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم پر اللہ کی طرف سے فضل نازل ہو، فضل نصیب ہو جائے، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو وہ یوں کہے گا یا اس کی حالت یوں ہوگی کہ جیسے اس کے اور آپ کے درمیان کبھی محبت تھی ہی نہیں، کبھی کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اور وہ دل ہی دل میں یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا کہ مجھے بھی کامیابی مل جاتی، مجھے بھی کامیابی۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اے مسلمانوں تمہیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لڑو۔ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اور اللہ کے راستے میں وہی لڑتا ہے جس نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، آخرت کے بدلے میں بیچ دیا ہو، آخرت کے بدلے میں بیچ رکھا ہو۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، وہ قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہر دو صورت میں ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے اور بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، جو بے بس مرد و عورت اور بچے یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار اس بستی سے ہمیں نکال لیجئے کہ اس بستی کے رہنے والے بہت ظالم ہیں۔ وَجَعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے دوست پیدا فرما دیجئے، اپنی طرف سے خیرخواہ پیدا فرما دیجئے۔ وَجَعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے مددگار پیدا کر دیجئے۔ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، وہ لڑتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ، وہ لڑتے ہیں طاغوت کے راستے میں۔ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، لہٰذا اے مسلمانوں تمہیں شیطان کے دشمنوں اور اس کے حمایتیوں سے لڑنا چاہیے، تمہیں ان سے جہاد کرنا چاہیے۔ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، بلا شبہ شیطان کی تدبیر یہ در حقیقت بہت کمزور ہوتی ہے۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فرضیت کے بارے میں ہم نے سبق پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو مسلمانوں کے لیے لازم اور فرض قرار دیا تھا، اور فرمایا کہ
اللہ کی رضا کو پانے کا جو ایک راستہ ہے وہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، حضور کی سنت، اطاعت اور فرما برداری، یہی وہ چیز ہے جو ایک بندے کو اس کے خالق تک پہنچانے والی، اور کوئی بائی پاس کر کے راستہ اللہ کی طرف پہنچنے والا نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب معزز سامعین، یہاں اس سبق سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت ایمان یا حفاظت مسلمان کا ایک قانون یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ویسے اور وہ جہاد سے ممکن ہے، اور یہ چیز کس سے ممکن ہے؟ جہاد سے ممکن ہے۔ اگر مسلمان یہ چاہیں کہ اعلاء کلمت اللہ ہو جائے، اللہ کی آواز، اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو جائے، اور یہ دین، یہ اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے جہاد۔ وہ کیا ہے؟ اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے ظلم ختم ہو جائے، جبر ختم ہو جائے، امن، انصاف اور عدل قائم ہو جائے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے جہاد۔ جب تک اسلام کے ماننے والے اور اس کے پیروکار جہاد سے جڑے رہے تھے، تب تک دنیا کے اندر کوئی بھی مظلوم نہیں تھا۔ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بہت ہی مایہ ناز تصنیف ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، کہ مسلمان جب غالب تھے، مسلمان جب برسر اقتدار تھے، زمام حکومت جب مسلمانوں کے پاس تھا، تو دنیا کی زندگی کیسی گزر رہی تھی، اور جب مسلمان مغلوب ہو گئے اور غیر مسلم صاحب اقتدار ہو گئے، تو اس وقت دنیا کی زندگی کیسی تھی، اب وہ ہمارے سامنے ہے۔ جب مسلمان غالب تھا تو دنیا کے اوپر امن تھا، مسلمانوں کے ہاتھ میں جب حکومتیں تھیں تو دنیا کے اوپر انصاف اور عدل کا بول بالا تھا، ظلم کا کہیں پہ نام اور نشان موجود نہیں تھا، بلکہ انسان تو انسان، جانوروں کے حقوق بھی محفوظ تھے۔ لیکن جب یہی غیر مسلم حکمرانی کے اوپر بیٹھا اور اس نے زمام حکومت اور زمام اقتدار سنبھالا، اب جانوروں کے حقوق کے نام پہ انسانوں پہ ظلم کیا جاتا ہے، اور جتنی جو ہے وہ انسانی حقوق کی جو ہے وہ تنظیمیں ہیں، وہ ساری کی ساری مسلمانوں کو دھوکہ دیتی ہیں، اور پھر پس پردہ مسلمانوں کے اوپر، بلکہ اب تو پس پردہ کی بھی بات نہیں رہی، اب تو ظلم اور جبر، تشدد وہ پوری دنیا اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، تم ہر وقت اپنی حفاظت کا بندوبست تیار رکھو، اور خاص طور پہ جب تم جہاد کرنے لگو، جہاد کے لیے تیاری پکڑو، تو اس وقت اپنی حفاظت کا جتنا ساز و سامان ہے وہ پورے طریقے سے تیار رکھو، اپنا دفاعی حصار مضبوط رکھو۔ اب معزز سامعین، یہ جو فرمان ہے خذوا حذرکم، اپنی دفاع کا پورا بندوبست رکھو، تو اس سے تیر، تلوار، نیزے سے لے کر دنیا کی چوٹی کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ حاصل کرنے کا قرآن کا حکم آ گیا۔ بات سمجھے نا جی؟ اب کیا تھا کہ ابتدا میں تیر، تلوار اور نیزے سے جنگیں لڑی جاتی تھی، بات سمجھے نا جی؟ یہی وجہ ہے کہ سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے، اور سورہ توبہ اور سورہ انفال، ان دونوں صورتوں کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کا جنگ اور صلح کا قانون کیا ہے، جنگ کیسے کی جائے گی اور صلح کس بنیاد پر کی جائے گی، کس معیار پہ کی جائے گی، ان دونوں صورتوں کا ابتدائی موضوع یہ ہے۔ اب ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ پوری قوت اور طاقت سے دشمن کے اوپر ٹوٹ پڑو، پوری طاقت کے ساتھ دشمن سے ٹکراؤ۔ اور فرمایا جو ہے وہ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، خیل جو ہے یہ گھوڑوں کو کہا جاتا ہے، یعنی دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے گھوڑوں کو بھی تیار رکھ۔ اب اس دور کے اندر جو سب سے تیز رفتار جو سواری تھی
اور جو جنگ کے حالت میں میدان کارزار کے اندر جو بہت نمایاں جس سے خدمات لی جاتی تھیں وہ یہی گھوڑا تھا. اللہ نے اس کا نام لے کر یہاں پہ کہا. تو اب جب دنیا نے ترقی کی تو کیا ہوا کہ دنیا ٹیکنالوجی کی طرف منتقل ہونا شروع ہوئی. ابتدا کے اندر جو ہے وہ گولی تیار کی گئی, پسٹل تیار کیا گیا, بندوق آئی, کلاشن آئی. پھر جو ہے وہ مزید ترقی ہوئی تو بم تیار کیا گیا. پھر مزید ترقی ہوئی تو ان بمبوں کو پھینکنے کے لیے تیز رفتار طیارے تیار کیے گئے. پھر مزید ترقی ہو گئی کہ راکٹ لانچر اور اس طریقے سے میزائل وغیرہ وہ تیار ہو گئے. بات سمجھیں نا جی. اور وہ میزائل وغیرہ ایسے ہیں کہ اب وہ مہلک ترین جو کیمیائی ہتھیار ہیں ان کو بھی لے جانے کی وہ پوری صلاحیت رکھتے ہیں, اور پورا تیز رفتار جو ہے وہ صلاحیت ان کے اندر موجود ہے. بات سمجھے نا جی. اب ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کی جو ترغیب اور ہدایت ہے وہ قرآن پاک کی اس آیت کے اس جملے کے اندر موجود ہے. اور فرمایا کہ خذو حذرکم, تو اپنا دفاعی جو حصار ہے, دفاعی نظام ہے اور تیاری کی جتنی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ ان کو کیا کر لو, ان کو پورا کر لو. ان کو کیا کر لو, ان کو پورا رکھو. بات سمجھیں. اور پھر فرمایا کہ فنفروا ثبات, پھر خواہ تم دستوں کی شکل میں, گروہوں کی شکل میں, لشکروں کی شکل میں دشمن کے خلاف لڑائی لڑو. اب انفروا جمیعا, خواہ تم سارے اکٹھے ہو کر ان کے اوپر ٹوٹ پڑو. جس طرح جنگی حکمت عملی تمہیں سمجھ آئے, جو بہتر محسوس ہو وہ کرو. اب بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اچانک ایک دفعہ پورے جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ اور ایک ہی صورت میں یک بارگی جو حملہ ہوتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اتنی تیاری نہیں ہوتی یا اتنی تعداد نہیں ہوتی. تو اب کیا ہے کہ دستوں کی صورت میں, تھوڑے تھوڑے ٹولیوں کی صورت میں, لشکروں کی صورت میں یہ حکمت عملی بہتر ہوتی ہے. اور بسا اوقات ایک تیسری جو ہے وہ جنگ جسے گوریلا جنگ کہا جاتا ہے, یعنی جو مجاہدین ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ مورچوں کے اندر چھپ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر جب موقع ملتا ہے تو وہ دشمن کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور حملہ کر کے پھر وہ جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں. بات سمجھیں. اسے گوریلا جنگ کہا جاتا ہے. بہت جو ہے وہ دفعہ اس طرح بھی کامیابی ہوتی ہے. اب جو امریکہ نے سوویت یونین پر حملہ کیا اور 10 سال ان کی جنگ رہی, اب سوویت والوں نے کیا کیا کہ یہی گوریلا جنگ جو ہے وہ امریکہ کے خلاف لڑی. 10 سال کے بعد امریکہ کو وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے ناکوں چنے چبوا کے بھاگنے پہ مجبور کر دیا. اب وہ بات تو مزید وہ تو پرانی ہو گئی نا. ابھی ہماری آنکھوں دیکھا حال دیکھ لیجیے. 20 سال افغانستان کے اندر امریکہ رہا تو افغانیوں نے بھی یہی گوریلا جنگ لڑی ہے, اور بالآخر 20 سال کے بعد یہاں پہ شکست جو ہے وہ جب اس کے بادل صرف منڈلائے نہیں بلکہ برسے بھی ہیں اور گرجدار انداز سے برسے ہیں, تو یہاں پہ دم دبا کے بھاگنے پہ ان کو مجبور کر دیا. تو بہرحال امین فرو ثبات ہو یا امین فرو جمیعا ہو, تو جس طرح جنگی حکمت عملی مجاہدین کو بہتر ہو, اللہ فرماتے ہیں دونوں طرح اجازت. ٹھیک ہے جی. اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَ, کہ ممکن ہے, بلکہ فرمایا وَإِنَّ, یہ تاکیدی بات ہے کہ ضرور تم میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوگا, نفاق ان کے اندر پنپ رہا ہوگا. تو فرمایا کہ وہ کیا کریں گے, جہاد کے بارے میں سستی دکھائیں گے, ٹال مٹول سے کام لیں گے. تو فرمایا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ, اور اگر تمہیں اس جنگ کے دوران جس میں وہ نہیں گئے اس میں اگر تمہیں مصیبت پیش آ جائے, یعنی تمہیں جو ہے وہ بجائے فتح کے شکست ہو جائے, یا شہادتیں زیادہ ہو جائیں, یا قیدی بن جائیں, تو اب وہ کیا کہیں گے, وہ یہ کہتے ہیں قال قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا, کہ اللہ نے بڑا خاص ہم پہ انعام کیا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, اگر ہم ہوتے تو ہم بھی رگڑے جاتے. ٹھیک ہے. وہ اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے. فرمایا کہ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل نازل ہو, فضل کا معنی یہاں پہ فتح اور غنیمت کے ہیں, کہ اگر تمہیں فتح مل جائے اور تمہارے پاس مال غنیمت بھی آ جائے, ٹھیک ہے, مال غنیمت حاصل ہو جائے, تو اب کیا ہے, اب ان کا رویہ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. فرمایا لَا يَقُولَنَّ,
تو ان کی حالت یہ ہوتی، گویا کہ وہ بزبان یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، کہ گویا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کبھی کوئی تعلق یا محبت تھا ہی نہیں، یعنی تمہاری فتح سے بالکل اجنبی بن جاتے، انہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا وہ اظہار اپنے چہروں سے کرتے ہیں۔ بات سمجھے نا جی؟ یعنی گویا کہ تمہارے ساتھ کبھی ان کو محبت رہی ہی نہیں ہے۔ تو یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، لیکن دل ہی دل میں کیا خواہش کرتے ہیں، کاش کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے، کہ ہمیں بھی جو ہے وہ کامیابی مل جاتی، یعنی ہمیں بھی مال غنیمت مل جاتا۔ تو گویا کہ وہ لڑائی سے جو کتراتے ہیں، کیوں؟ اپنی جان بچانے کے لیے، اور لڑائی میں شامل ہونے کی اگر خواہش رکھتے بھی ہیں تو کیوں؟ غنیمت حاصل ہو جائے، دولت آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس کے مقابلے میں اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لہٰذا اے مسلمانوں تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑو، اور یہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے وہ لوگ ہیں یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے جو ہے وہ آخرت کی زندگی کو دنیاوی زندگی کے بدلے کیا کر رکھا ہے؟ خرید رکھا ہے۔ آخرت کی زندگی کو خریدا ہے، کس کے بدلے؟ دنیاوی زندگی ہے۔ قرآن دوسری جگہ پہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے اموال اور ان کی جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب ان کے اموال کی اور ان کی جانوں کی اللہ نے قیمت کیا لگائی ہے؟ جنت۔ قیمت کیا لگی ہے؟ جنت، وہ مقام کہ جس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو۔ بات سمجھے؟ تو فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں فَيُقْتَلْ، وہ قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، او یغلب، یا وہ غالب آ جائیں، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، دونوں صورتوں میں ہم ان کو بطور خاص اجر عطا فرماتے ہیں جو بہت بڑا اجر ہوتا ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں تم جنگ نہیں کرتے، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور وہ بے بس لوگ، وہ بے بس مرد و عورت اور بچے، جن کی دعائیاں یہ ہیں الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال لیجئے کہ اس بستی کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، بہت ظلم کر رہے ہیں، اور وہ اللہ سے یہ دعائیں کرتے ہیں، یہ دعائیاں دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے لیے اور ان بے بس مرد و عورت اور بچوں کے لیے جو ظلم اور جبر اور تشدد کے شکار ہیں، ان کی خاطر تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے، اور اللہ کے لیے تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ آج جو ہے وہ غزہ کی حالت ہمارے سامنے ہے، فلسطین کی حالت ہمارے سامنے ہے، وہاں پہ شہداء میں جو سب سے بڑی تعداد ہے وہ جو ہے وہ معصوم بچوں کی ہے۔ آج کی میں خبر پڑھ رہا تھا، تقریباً اس وقت 3 سے 4 ہزار معصوم کلیاں اور پھول وہاں پہ مسلے جا چکے ہیں، اور تقریباً جو ہے وہ 2000 کے قریب عورتیں شہید ہو چکی ہیں، اور اتنے ہی تقریباً جو ہے وہ مرد وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں۔ بات سمجھے نا جی؟ تو اس لیے اب مسلمانوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کی خاطر جو ہے اور ان مظلوم بچوں اور بے بس مرد و عورت کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکلیں۔ بس یہ الگ بات ہے کہ فرضیت کا معیار کیا ہے۔ جہاد اگر فرض ہو جائے تو وہ پھر فرض کیسے ہوتا ہے؟ وہ معزز سامعین، اگر آپ نے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا کلپ سنا ہو تو پھر آپ کو یہ بات بخوبی سمجھ آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں کوشش کروں گا کہ اسے گروپ میں بھیج دوں تو اس کو آپ ضرور سماعت کرنا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو جہاد ہے وہ درجہ بدرجہ فرض ہوتا ہے، یعنی اگر ایک جگہ پہ دشمن حملہ آور ہو گیا مسلمانوں کے ملک پر، تو اس ملک کے جو باشندے ان سب پر جہاد کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر وہ پوری طاقت نہیں رکھتے ان کا مقابلہ کرنے کی، تو اس کے ساتھ جو ریاستیں مسلمانوں کی ہیں پھر ان پہ فرض ہو جاتا ہے۔
پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہوتے ہیں ان پہ فرض ہوتا ہے، پھر جو ان کے ساتھ ہوتی ہیں، یعنی اس طرح الاقرب فالاقرب کی بنیاد پہ جہاد کیا ہوتا ہے بھائی؟ فرض ہوتا ہے۔ اور پھر جن پہ فرض ہوتا ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ جہاد اس طرح کریں کہ وہاں کے رہنے والوں کا نقصان نہ ہو بلکہ فائدہ ہو۔ بات سمجھے نا جی؟ یہ نہ ہو کہ وہ ایسی کوئی مدد کرنے کے لیے کوئی ایسی جو ہے وہ بے عقلی کر بیٹھیں کہ بجائے ان کا فائدہ ہونے کے ان کا مزید نقصان ہو جائے، وہ ان پہ مزید ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑنے لگ جائیں۔ بات سمجھے نا جی؟ تو بہرحال یہ ایک وہ نقطہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو فرمایا وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ساتھ وہ مزید جو بے بس مرد و عورت اور جو ہے وہ بچے ہیں وہ کیا دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی پیدا فرما دیجئے، اور فرمایا وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار پیدا فرما دیجئے۔ الذین آمنوا، ایمان والے، یقاتلون فی سبیل اللہ، جب وہ جہاد کرتے ہیں تو وہ کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ والذین کفروا، لیکن وہ لوگ جو کفر میں پختہ ہو چکے ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں طاغوت کے راستے میں۔ اور طاغوت کنہیں کہا جاتا ہے؟ شیطانی طاقتوں کو۔ کن کو کہا جاتا ہے بھائی؟ یہی وجہ ہے کہ کافروں کو بھی طاغوت کہہ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی ہم پیالہ و ہم نوالا ہوتے ہیں شیاطین کے۔ بات سمجھے نا؟ تو فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، اے مسلمانوں لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم شیطان کے دوستوں کے ساتھ جہاد کرو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی جو تدبیر ہے یہ کیا ہے؟ بہت کمزور ہے۔ معزز سامعین، اب یہاں پہ اب پچھلی جو آیات ہیں شروع کی، ان میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ جہاد اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے۔ جہاد کی پہلی بنیادی غرض اور غایت اور مقصد وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، دین اسلام غالب ہو جائے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیغمبر کو اس لیے بھیجا کہ یہ وہ دین لے کر جائے، جب یہ دین دنیا کے اوپر جائے تو یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ تو یہ اسلام کس لیے آیا ہے؟ یہ غلبہ پانے کے لیے آیا۔ اور اسلام کا جو پہلا دور ہے بڑا سنہرا دور گزرا، جب تک مسلمان آپس میں متفق تھے، آپس میں متحد تھے اور جذبہ جہاد ان کے اندر موجود تھا تو مسلمان غالب رہے اور دین کو اللہ نے غالب کر کے دکھایا۔ بات سمجھیں؟ لیکن جب آپس میں اختلافات، انتشارات، لڑائیاں اور جو ہے وہ شورش کھڑی ہو گئی تو پھر معزز سامعین اسلام کو اس کی وجہ سے بڑا نقصان پہنچا، دین کو نقصان پہنچا، یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ بات سمجھے نا جی؟ تو شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن کہ نہ مال و دولت نہ کشور کشائے۔ تو یہاں پہ تو مسلمان کو نہ تو مال و دولت چاہیے ہوتا ہے، نہ جاہو جلال چاہیے ہوتا ہے، نہ منصب چاہیے ہوتا ہے۔ مسلمان کس لیے لڑتا ہے بھائی؟ صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے۔ یہی وجہ ہے کہ یہی ارادہ اور یہی جو مقصد ہوتا ہے یہ ایک مجاہد کو ہر طرح کی غلط روش سے محفوظ رکھتا ہے۔ کتابوں میں تاریخی لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے جب سندھ کے اوپر حملہ کیا تو سندھ کے جو راجا تھے اور یہاں کے ہندو تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت عورتوں کو تیار کر کے جو ہے وہ جہاں سے مسلمانوں کے لشکروں نے گزرنا تھا وہاں پہ آگے کھڑا کر دیا تاکہ مسلمان جو ہے وہ ان کو یہ پھسلا دیں اور وہ جہاد سے باز آ جائے۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے ایک مجاہد نے بھی آنکھ اٹھا کے کسی عورت کی طرف نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر خوف خدا تھا، اعلاء کلمت اللہ مقصد تھا، دین کا غلبہ یہ مقصود تھا۔ جب یہ چیز مقصد تھی تو پھر ان چیزوں میں وہ کیسے پڑھ سکتے تھے؟ اور اس کے برخلاف اس کے مقابلے میں جنگ عظیم کی اگر اول کی بات کر لی جائے، جنگ عظیم دوم کی اگر بات کر لی جائے تو ان امریکہ نے جب ہیروشیما اور ناگاساکی وغیرہ پہ حملہ کیا جاپان کے اندر، تو تاریخ اس بات کی شاہد ہے جو حرامی رجسٹرڈ بچے پیدا ہوئے ان کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ تھے۔ جن امریکیوں نے آ کے جاپانی عورتوں کے ساتھ زنا کیا اس صورت میں 1.25 لاکھ رجسٹرڈ بچے پیدا ہوئے۔ بات سمجھے نا جی؟ اور اسی طرح اگر جنگ عظیم اول کی بات کر لی جائے تو فرانسیسی جو ہے وہ جو حکمران تھے، ان کے جو جرنیل تھے، ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا
کہ جو عورتیں ہمارے فوجیوں کو یہاں پہ خوش کر دیں گی ہم ان کو جو ہے وہ اتنا انعام نوازیں گے، اور ہزاروں لیٹر، ہزاروں ٹن بلکہ شراب جو ہے وہاں پہ فوجیوں کو پلائی گئی۔ تو جب مسلمان غالب آتا ہے تو اس کی نظر میں مزید حیا پیدا ہوتا ہے، مزید خوف خدا پیدا ہوتا ہے، مزید اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ لیکن جب غیر مسلم برسر اقتدار آتا ہے، جب وہ فاتح ہوتا ہے، جب وہ غالب ہوتا ہے، تو وہ اپنی سرکشی میں مزید بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ شیطان کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، اور مسلمان کس کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کی محبت مزید اس پہ غالب آ جاتی ہے۔ بات سمجھ، یہ اس آخری آیت کا معنی ہے جو میں نے مثال کی صورت میں آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جذبہ جہاد نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ شوق شہادت مسلمانوں کو نصیب فرمائے، اللہ مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد و نصرت فرمائے۔